نے جسے بخشا اسے ہم نے بخشا آئیے ندا حاصل جو کسی کو کچھ دوری ہو جائے حاصل جو کسی کو کچھ دوری ہو جائے دنیا کے غم ہم سے دوری ہو جائے دنیا کے غم ہم سے دوری ہو جائے اے صلی علی مجلس پرنور حسین ارے ناری جو یہاں آئے تو نوری ہو جائے اے صلی علی مجلس پرنور حسین ارے ناری جو یہاں آئے تو نوری شمر نے شہ سے کہا اب کوئی آور ساتھ ہے شمر نے شہ سے کہا اب کوئی شاہ نے ہنس کر کہا روح پیمبر ساتھ ہے جو تجھے کرنا ہو کر لے سجدے میں جھکتا ہوں میں ارے کو نہیں اکبر مگر اللہ اکبر Agak sebenarnya naik selanjutnya. Ali ka martaba kya hai? Nabi jaane khuda جانے
حکم پر ہم تو انہیں ارے مولا سمجھتے ہیں، نبی کے حکم پر ہم تو انہیں مولا سمجھتے ہیں، نصیری بھر گئے حد سے نہ جانے کیا خدا جانے، نصیری بڑھ گئے حد سے نہ جانے کیا خدا جانے، علی کا مرتبہ کیا ہے نبی جانے خدا جانے، علی کا مرتبہ کیا ہے نبی جانے خدا جانے، عہد میں مجھ کو سونے دو فرشتوں مجھ سے مت پوچھو، عہد میں مجھ کو سونے دو فرشتوں مجھ سے مت پوچھو، سرے محشر میرا کیا ہو میرا مشکل کشا جانے، سرے محشر میرا کیا ہو میرا مشکل کشا جانے، علی کا مرتبہ کیا ہے نبی جانے خدا جانے، علی کا مرتبہ کیا ہے نبی جانے خدا جانے، اگر سننا ہے کچھ مجھ سے تو بس نعت علی سن لو، اگر سننا ہے کچھ مجھ سے تو بس نعت علی سن لو، پھر اس کے بعد تم جانو میرا حاجت روا جانے، پھر اس کے بعد تم جانو میرا حاجت روا جانے، علی کا مرتبہ کیا ہے نبی جانے خدا جانے، علی کا مرتبہ کیا ہے نبی جانے خدا جانے، علی دستے خدا عین خدا نفس پیمبر ہے، علی دستے خدا عین خدا نفس پیمبر ہے، علی کو گر کوئی جانے خدا وہ مصطفیٰ جانے، علی کو گر کوئی جانے خدا وہ مصطفیٰ جانے، علی کا مرتبہ کیا ہے نبی جانے خدا جانے، علی کا مرتبہ کیا ہے نبی جانے خدا جانے، لگا تو شوق سے فتوے غمے شبیر پروائے، لگا تو شوق سے فتوے غمے شبیر پروائے، عدالت فاطمہ کی حرش میں دے کیا سزا جانے، عدالت فاطمہ کی حرش میں دے کیا سزا جانے، علی کا مرتبہ کیا ہے نبی جانے خدا جانے، علی کا مرتبہ ناصلوات کیا ہے نبی جانے خدا جانے، غم شبِ میں رونا عبادت ہے عزادارو، غم شبِ میں رونا عبادت ہے عزادارو، کوئی اس کو سزا سمجھے کوئی اس کو جزا جانے، کوئی اس کو سزا سمجھے کوئی اس کو جزا جانے، علی کا مرتبہ کیا ہے نبی جانے خدا جانے، علی کا مرتبہ کیا ہے نبی جانے خدا جانے، فلک پر کہکشا
قیامت پر کہکشا کیا ہے یہ خاک پائے حیدر ہے جسے تم چاند سمجھے ہم علی کا نقش پا جانے جسے تم چاند سمجھے ہم علی کا نقش پا جانے علی کا مرتبہ کیا ہے نبی جانے خدا جانے علی کا مرتبہ کیا ہے نبی جانے خدا جانے ملے گا بیت کے بدلے میں ہم کو بیت جنت میں ملے گا بیت کے بدلے میں ہم کو بیت جنت میں تمہیں شک ہو تو ہم تو مقدر کا لکھا جانے تمہیں شک ہو تو ہم تو مقدر کا لکھا جانے علی کا مرتبہ کیا ہے نبی جانے خدا کا سب دعا ہے قریب کوفہ جو رانڈو کا کارواں آیا قریب کوفہ جو رانڈو کا کارواں آیا تو سیر کرنے کو انبوہ مردمہ آیا تو سیر کرنے کو انبوہ مردمہ آیا مہار کھینچتا سجاد ناتواں آیا مہار کھینچتا سجاد ناتواں آیا زبان حال سے کرتا یہی بیاں آیا زبان حال سے کرتا یہی بیاں آیا نہ وہ طعام میں ہے ارے ظاہر کا نہ پانی میں مزہ ملا ہے جو رانڈوں کی ساروانی میں غریب کوفہ جو رانڈوں کا کارواں آیا غریب کوفہ جو رانڈوں کا کارواں آیا اباگ راویے پرغم نے یہ کیا ہے رقم اباگ راویے پرغم نے یہ کیا ہے رقم کہ آئے جب دھرے کوفہ کے پاس اہل حرم کے آئے جب دھرے کوفہ کے پاس اہل حرم لٹک رہی تھی وہ لاش موسم پرغم لٹک رہی تھی وہ لاش موسم پرغم نگاہ پڑ گئی ارے زینب کے سوائے ستم نگاہ پڑ گئی زینب کے سوائے ستم کہا سکینہ نے رو کر کے دل دھڑکتا ہے یہ کس شہر کا لاشاب پہ لٹکتا ہے کہا سکینہ نے رو کر کے دل دھڑکتا ہے یہ کس شہید کا لاشاب پہ لٹکتا ہے قریب کوفہ جو رانڈوں کا کارواں آیا قریب کوفہ جو رانڈوں کا کارواں آیا ہمیں بتاؤ کہ پھٹی ہماری جاتی ہے ہمیں بتاؤ کہ پھٹی ہماری جاتی ہے کہ اس شہید سے بوئے خراب بتاتی ہے کہ
اس شہید سے بوئے قرابت آتی ہے یہ لاش ہم کو غریبی عجب دکھاتی ہے یہ لاش ہم کو غریبی عجب دکھاتی ہے پھوپھی بتاؤ سکینہ کی جان جاتی ہے پھوپھی بتاؤ سکینہ کی جان جاتی ہے قسم خدا کی نہیں دل کو چین ہے زینب یہ بے کسی میں مثال حسین ہے زینب قریب کوفہ جورانڈو کا کارواں آیا قریب کوفہ جورانڈو کا کارواں آیا پھوپھی سے کیے سکینہ نے جیل گھڑی تقریر پھوپھی سے کیے سکینہ نے جیل گھڑی تقریر تو سر کو پیٹ کے بولی زینب دلگیر تو سر کو پیٹ کے بولی زینب دلگیر کہ کس طرح سے یہ احوال ہو تیرا تاغی کہ کس طرح سے احوال ہو تیرا تاغی پھوپھی مثال یہی ہے اراول شابی پھوپھی مثال یہی ہے اراول شابی سوائے شکر الہی نہ کچھ کلام کرو چچا کی لاش ہے صدقے گئے سلام کرو شکر الہی نہ کچھ کلام کرو چچا کی لاش ہے صدقے گئے سلام کرو قریب کوفہ جورانڈو کا کارواں آیا قریب کوفہ جورانڈو کا کارواں آیا جناب عابد بیمار نے یہ رو کے کہا جناب عابد بیمار نے یہ رو کے کہا ارے خدا کے واسطے کھولو ہمارے ہاتھ ذرا خدا کے واسطے کھولو ہمارے ہاتھ ذرا چچا کی لاش کو سجاد بھی کرے مجرا چچا کی لاش کو سجاد بھی کرے مجرا یہ سن کے لاش ہے مسلم کو زلزلہ سا ہوا یہ سن کے لاش ہے مسلم کو زلزلہ سا ہوا کہا پکار کے زین العباد سلام علیہ یتیم سبت رسول خدا سلام علیہ کہا پکار کے زین العباد سلام علیہ یتیم سبت رسول خدا سلام علیہ قریب کوفہ دخل کچھ اسے میں نہ تقدیر نہ تدبیر کا ہے دخل کچھ اسے میں نہ تقدیر نہ تدبیر کا ہے اور دبدبا اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے اور بس اسی خوف سے ظالم نے پہنائی زنجیر ارے لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر کا ہے لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر کا ہے
بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، ارے جو تہے خنجر کیا جائے وہ سجدہ اور ہے، بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، خون کی عظمت اور ماتھے کا پسینہ اور ہے، خون کی عظمت اور ماتھے کا پسینہ اور ہے، ارے انبیاء سے کیا تقابل میرا مولا اور ہے، بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، غرق کر کے بدعتوں کو میرے آنسو ہر برسے، غرق کر کے بدعتوں کو میرے آنسو ہر برسے، ارے مفتیوں سے پوچھتے ہیں کوئی فتویٰ اور ہے، بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، اور اس لیے آ کر پڑھائیں گے وہ عیسیٰ کو نماز، اس لیے آ کر پڑھائیں گے وہ عیسیٰ کو نماز، ارے شیر مریم اور ہے اور شیر زہرا اور ہے، بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، اور علقمہ عباس کے چلو کا اندازہ نہ کر، علقمہ عباس کے چلو کا اندازہ نہ کر، ارے تجھ میں پانی ہی نہیں چلو تو گہرا اور ہے، بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، اور اپنی پلکیں بھی بچھاؤ فرش غم کے ساتھ ساتھ، اپنی پلکیں بھی بچھاؤ فرش غم کے ساتھ ساتھ، ارے سب کا آنا اور ہے زہرا کا آنا اور ہے، بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، مختامی سے بات کریں گے، شعر کہہ لیتے ہیں ہم بھی اے بلال قاسمی، شعر کہہ لیتے ہیں ہم بھی اے بلال قاسمی، ارے مدح مولا میں مگر میسم کا لہجہ اور ہے، بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، شعر کہہ لیتے ہیں ہم بھی اے بلال قاسمی، ارے مدح مولا میں مگر میسم کا لہجہ اور ہے،
کی تیز کرنا نہیں نیچے نہیں بس ٹھیک ہے. شاہد دیکھیے صاحب خانہ کو حکم ہے اس لیے چاہے قرآن کی آیتوں کے اجالے میں دیکھیے قرآن کی آیتوں کے اجالے میں دیکھیے سارے امام سارے پیغمبر بھی روئے ہیں پتھر کہوں جو شمر کو توہین سنگ ہے پتھر کہوں جو شمر کو توہین سنگ ہے کیونکہ غم حسین میں پتھر بھی روئے ہیں کیونکہ غم حسین میں پتھر بھی روئے ہیں. ایک قطع حضور سیاہ میں جناب زینب کے روزے پر جو پڑھا تھا اس وقت سے قطع پڑھتے ہیں دل چاہتا سمجھ سنائیں. کیا خوب حق نے میرا مقدر بنا دیا کیا خوب حق نے میرا مقدر بنا دیا مجھ کو غلام آل پیغمبر بنا دیا مجھ کو غلام آل پیغمبر بنا دیا مولا کہ جب نگاہیں پڑی مجھ غریب پر مولا کہ جب نگاہیں پڑی مجھ غریب پر قطرے کو ایک نظر نے سمندر بنا دیا قطرے کو ایک نظر نے سمندر بنا. سلام کے 4 سے 7 گر جائے گا. جی جناب وفا صاحب بھی آ گئے ہیں سے بھرتی کیا ہے اور سرکار مظاہر صاحب سمجھنا چاہیے. موت ہے رات ایک مصر تو شرط ہے موت ہے رات پریشان تھے ستمگر کتنے موت ہے رات پریشان تھے ستمگر کتنے مطمئن صبت نبی ہیں تہ خنجر کتنے مطمئن ہے. شعر دیکھیں دیکھ کر محمد صاحب دیکھ کر وہ بلا میں تھی اجل بھی حیران دیکھ کر وہ بلا میں تھی اجل
بھی حیران نصرت شے کو ہے بے چین بہتر کتنے نصرت شے کو ہے بے چین بہتر کتنے. ایک شعر انصار صاحب کو بہت پسند ہے. مل گئی ہوتی جب بات کو شمشیر علی مل گئی ہوتی جب بات کو شمشیر علی پوچھتا شمر بچے فوج میں افضل کتنے پوچھتا شمر بچے فوج میں افضل کتنے. ایک شے دیکھیں وہ ایک ہی بار تبسم سے علی اصغر نے ایک ہی بار تبسم سے علی اصغر نے کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کتنے کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کتنے. شعر آپ کا خود دیکھیں. سنگ اسود کو شرف والے نبی نے بخشا سنگ اسود کو شرف والے نبی نے بخشا ورنہ دنیا میں پڑے رہتے ہیں پتھر کتنے ورنہ دنیا میں پڑے رہتے ہیں پتھر کتنے. آخر سے دیکھیں. غم شبیر کے روتے نہ اگر اہل عذاب غم شبیر کے روتے نہ اگر اہل عذاب آہ سے پیاسوں کی جل جاتے سمندر کتنے آہ سے. قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام التحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ووصيه ووزيره وخليفته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب الذي ضربته يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين أبي الحسن والحسين فاتح البدر والحنين هدى للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صلوات پڑھیں محمد
حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ حیدری بیگم بنت حکیم صغیر حسن صاحب کی روح کو ایصال اسمان. مل جل کے عظمت محمد و آل محمد پر ایک حضرات گرامی قدر، ایک کنیز سیدہ و کنیز حضرت حیدر کرار امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور آپ کے درمیان کافی عرصے تک رہنے والا آپ سے مخاطب ہے. جو کچھ گفتگو ہوگی وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور طبیعت پر بار ہونے سے پہلے انشاءاللہ اختتام زحمت ہوگی. مگر یہ سمجھیے کہ جب تک بیٹھے ہیں بالکل پرلطف بیٹھیں، بالذت بیٹھیں، اور ایسے بیٹھیں جیسے حضور دل اور حضور ذہنی کے ساتھ عبادت میں بیٹھا جاتا ہے. بہت دیر تک سے ایک صلوات پڑھیں محمد والے. 2-3 بات ہے وہ اگر آپ تک پہنچا دی جائے تو انشاءاللہ ایصال ثواب کے لیے کافی ہے. ارشاد ہوتا ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں، دیکھیے بہت چھوٹے لفظوں میں بول رہا ہوں تاکہ کوئی بات بڑھے نہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر کس کے لیے؟ بالکل چھوٹی چھوٹی بات رہے گی آپ کے سامنے کی بات، عبادت کے لیے. تو ہم کو ہر لمحہ عبادت میں گزارنا چاہیے، ہے نا بھائی؟ توجہ ہے؟ انصار بھائی کھانسی گا بعد میں، اس سے تگڑی کھانسی تو مجھ کو آتی ہے. صلوات بھیجیں محمد والے. سیزن ہی ایسا ہے، سبھی لوگوں کی آواز پھنسی ہے، کسی کی سردی نزلہ زکام کا. تو میں نے عزیزوں پیش کیا کہ وقت کے دامن کے حساب سے کہ ہر انسان کس کے لیے پیدا ہوا؟ عبادت کے لیے. اور پوری گارنٹی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے عقل لگائیے کہ جب خالق نے اپنے کلام میں یہ کہا ہے کہ ہم نے تمہیں انسانوں اور جناتوں کو ملا کر صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا 1 سیکنڈ بھی نافرمانی میں نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہمارا 1 سیکنڈ نافرمانی میں نہ ہو اور اللہ کے کہنے کے مطابق عبادت میں گزر جائے، خوشنودی پروردگار میں رہ جائے، تو پھر جنت ہمیں ڈھونڈے گی، ہم کو جنت کو نہیں. صلوات بھیجیں محمد والے، پھر ہم کو جنت نہیں ڈھونڈنا. اسی لیے حیدری بیگم کی مجلس ہے، لہذا حیدر کرار کا ایک جملہ پڑھوں کہ مولا کہتے ہیں کہ تم نے اپنی حقیقت کو پہچانا ہی نہیں، تم جنت کی تلاش میں ہو. وَلَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، ارے تمہارے نفس کی قیمت کچھ ہے ہی نہیں سوائے جنت کے. ترجمہ کرائیے، توجہ دیں. لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ، اپنا اسٹیٹس پہچان. اے فخر موجودات، اے اشرف المخلوقات، انسان اپنا اسٹیٹس پہچان. ارے تجھے اپنے پیار میں پیدا کیا،
جنت ونت کو تو تمہارے انتظار میں پیدا کیا ہے، اور تم آ کے اس کا انتظار کر رہے ہو جنت کا۔ خدا نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا۔ دیکھیے وہ باغ و بہار کا شعر بھی ہے کہ طاعت حق کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو لاؤڈ اسپیکر ایک ساتھ صلوات بھیجے محمد دقت ہے نا، جلدی سے سن لیجیے، دقت یہی ہے۔ تو میں نے بتایا آپ کو، اے بھائی تھوڑا دھیرا ہو سکے تو دھیرا ساؤنڈ کر لو بھائی، صلوات بھیجے محمد والے۔ ایسے ہی ہم لوگوں کی پھنسی پھنسی آواز ہے، صلوات بھیجے محمد والے۔ توجہ کیجیے گا جانے گے ہمیں زیادہ ادھر ادھر کوئی ایسی بات میں وقت نہ جائے۔ تو میں نے کہا کہ تم امیر المومنین سے پوچھا گیا تو امیر المومنین فرماتے ہیں، خالی بلا کل خالی فرماتے ہیں، اپنی حقیقت کو انسان پہچان، وہ حقیقت تیری یہ ہے کہ لیس لانفسکم ثمن، تیرے نفس کی قیمت کچھ ہے ہی نہیں ہے، الا الجنہ، 2 روپے کا پان نہیں تیرے نفس کی قیمت ہے۔ ہاں 5 روپے کی پوری پہ بک جانے والا یہ نفس کتنا ذلیل نفس ہے۔ تیرے نفس کی قیمت یہ نہیں ہے جس پہ تو بیچ رہا ہے۔ ہاں تیرے نفس کی قیمت امیر المومنین بتائیے کیا ہے؟ کہتے ہیں تیرے نفس کی قیمت کچھ نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، لانفسکم، تمہارے نفس کی قیمت ثمن، کوئی قیمت نہیں ہے، الا الجنہ، سوائے جنت کے، فلا تبیعوہا۔ اب جیسے کوئی آدمی کسی کو سمجھاتا ہے تو اپنا آدمی ہے تو اور زیادہ زور لگاتا ہے کہ سب بہکے تو بہکنے دو، تم میرے آدمی ہو یار، تم نہ بہکو۔ توجہ ہے نا؟ تو امیر المومنین کہتے ہیں تمہارے نفس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے، الا الجنہ، سوائے جنت کے، فلا تبیعوہا، لہذا مت بیچنا اس نفس کو، فلا تبیعوہا، اس نفس کو مت بیچنا، گھاٹے کا سودا دال منڈی والوں مت کرنا۔ ہاں اس منڈی میں بیٹھے ہوئے، ہاں 2 دن بعد بکے گا، کوئی دقت نہیں ہے، فلا تبیعوہا۔ دیکھو تمہارے نفس کی قیمت امیر المومنین بتاتے ہیں سوائے جنت کے کچھ نہیں، ان کا فقرہ میں نے پڑھ دیا، فلا تبیعوہا، لہذا مت بیچنا اس نفس کو۔ ہاں جھوٹ بول کے اس نفس کو بیچ مت دینا، بہت ہلکا سودا ہوگا۔ فلا تبیعوہا الا بہا، جب بھی سودا کرنا تو جنت سے کم کا سودا مت کرنا، اس لیے کہ تمہارے نفس کی قیمت کچھ نہیں ہے سوائے جنت کے۔ پیدا ہوئے تھے تو معصوم تھے، اگر تم اسی نہج پہ باقی رہ جاؤ گے اور ہر لمحہ تمہارا عبادت ہی میں گزرے گا تو پھر تمہیں جنت کی خواہش نہیں، جنت کو تمہاری خواہش ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہ تو کون بولا؟ امیر المومنین حیدر کرار بولے، اور قرآن کیا بولا؟ ملا لیجئے نا تب نہ پتا چلے قرآن کیا بولا۔ قرآن بولا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ۔ ملائیے مولا کا کلام اور قرآن کو۔ اے لوگو، ان اللہ اشترى، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین، سب سے نہیں خریدا ہے، سب کا مال اتنا چوکھا ہی نہیں ہے کہ خریدے۔ فلا، دیکھیں مولا کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، وہ ان اللہ اشترى، بے شک اللہ نے خرید لیا۔ اشترا مانے خریدنا، مشتری خریدنے والا، خریدار۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے مومنین سے خرید لیا ہے ان کے نفسوں کو، کس کے بدلے میں؟ ارے قرآن کا یہ بیانامہ ہے مومنین کے لیے، قرآن میں یہ بیانامہ ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم
جلدی بولیے مومنین کے اجی مومنین کون ہیں؟ بولیے جلدی سے. من حب علی فہو مومن. نہیں، اگر یہ نہیں تو کیا ہے؟ حب علی ایمان. تو جو علی کی محبت رکھتا ہے وہ مومن. توجہ عزیزان گرامی، میں بتانا چاہتا ہوں تو اللہ نے مومن سے خرید لیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، مومنین سے خرید لیا ہے ان کے نفسوں کو. بان لہم الجنہ، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. یہ قرآن میں رجسٹرڈ بیانامہ ہے. مومنین کا نفس نہیں بکے گا، خریدار خدا ہے. خدا نے مومنین کے نفس کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. اے عزیزو، میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ جس کی محبت پا کے ہم مومن ہیں بقول رسول، اور ان کے نفس کو اللہ نے خریدا ہے جنت کے بدلے میں، تو مومن کا نفس اگر بکے تو جنت تلتی ہے. تو امیر المومنین کا اگر نفس بکے تو مرضی الہی کے علاوہ کچھ نہیں. ایک صلوات بھیجے میں نے کہا کہ ایسے ٹائم گزاریے اور اپنا اسٹیٹس پہچانیے، جنت کے چکر میں مت آئیے. ابھی آپ نے پڑھا نا تو اسی کے حساب سے جنت میں تو ہم جگہ جگہ ایسا جلوہ دکھاتے ہیں کہ تم جنت کے چکر میں کیا ہو. ارے میرے گھر پر نوکری کرنے والے بولول جسے بیچ دیں اسے بھی مل جاتی ہے. توجہ نا، کوئی بتانا مقصود نہیں ہے آپ کو. جو بولول جسے بیچ دیں اسے مل جاتی ہے. اور تمہیں پتہ نہیں ہے، ابھی آپ نے کہا نا کہ کیا مجلس شبیر کا وقار ہے کہ ناری بھی یہاں آئے تو میں کل سنتا ہوں، بلا سنے تھوڑی پڑھتا ہوں، سب ٹیپ ہے یہاں پر. تو ناری بھی یہاں آئے تو یہ حسین کی بزم ہے. حور کو حسین نے دفعتن آنے کے بعد جنت میں بھیج کے بتا دیا کہ حسین سے جو بھی کنیکٹ ہو جائے، نوری بھی ناری بھی اگر آئے تو صلوات بھیجیں. کیوں؟ اس لیے کہ سنیے، اس لیے کہ میں دلیل جلدی جلدی دوں، آیتیں اور حدیثیں رہیں گی، کچھ نہیں. کیوں آیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں کہ اس لیے کہ دیکھیے جناب والا، پہلی شرط ہے آپ کی نجات اور بخشش کی حب علی ابن ابی. اب اس کے بعد آئیں گے آگے تو آپ کی کنڈیشن اور آپ کی کیٹیگری، آپ کا درجہ اور جا بلند کیا جائے گا. بات سمجھ آئے نا؟ جیسے کوئی آدمی میرے گھر کا وفادار ہے اور اس کے بعد کچھ اور کرتا ہے تو اس کی عزت میری نگاہ میں بڑھ جاتی ہے، اور اچھی باتیں کرتا ہے، بڑھ گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے تو ریزرو سیٹ کریے، ریزرو سیٹ کے بعد بتائیے کہ کون والی. 1 نمبر کی، 2 نمبر کی، 3 نمبر. خالی اسی میں نمبر مت جوڑیے، ادھر بھی نمبر جوڑیے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. جلدی جلدی عزیزان گرامی، بات کو میں بتانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ انسان ایک دم کنفرم آپ کا عقیدہ جو کرنا چاہتے ہو، تمہارے نفس کی قیمت. امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو بولیے ہاں، رضوی بننے سے کوئی نہیں مومن ہوتا، اس لیے کہ رضوی بحق کے رشدی بھی ہو جاتا ہے، لعنتی بھی. آپ سمجھ لیجیے عزیزان، ریزرو کیجئے سیٹ کو. لیس لانفسکم ثمن. اگر علی کی محبت ہے تو کیا میں نے بتایا کہ اس لیے کہ پہلی شرط ہے، اس کے بعد عمل کی تمام شرائط ہیں، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ تم اس معیار پر ہو کہ نہیں کہ جن کی محبت و مودت ہم نے اجر رسالت قرار دیا، اس کے مقر ہو کہ نہیں. مقر ہو کہ خالی کتابت میں
عدالت میں من کی مقر مت لکھو. ہاں شہادت نامے میں بھی ہے انہو مقر. شہادت نامہ جو لکھ کے اماں کے نام کے ساتھ یہ انہو مقر، انہا مقر عورت ہے تو یہ مقر ہے، توجہ ہے نا، اقرار کرتی ہے. تو جناب والا اصل کیا چیز ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ولایت. اور پہلا یہ معیار ہے، اسی کے لیے رسول اللہ کو بھیجا گیا تھا. جناب نماز تو اس سے پہلے ہی رسول اللہ خود پڑھ کے بتائے، روزہ رکھ کے بتائے، جب جب روزہ رہا. اور کیا انبیاء فری تھے کیا بیٹھ کے؟ سب کے زمانے میں سب چیز تھی. ہمارے نبی جس کے لیے بھیجے گئے تھے، سنیے گا وزیر بھائی، جب معاملہ غدیر میں آ کے حج سے رکے پیغمبر، تو جو اصل کام تھا اس کے لیے اتنا زیادہ لہجہ مشیت، اتنا زیادہ لہجہ مشیت، ہمیشہ دلجوئی کرنے والا لہجہ، یاسین طٰہٰ مزمل کہنے والا لہجہ، ہر ادا کی تعریف کرنے والا لہجہ اتنا بدل گیا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے نبی اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم نے کوئی رسالت کا کام ہی نہیں کیا. کون سا کام نہیں کیا؟ تو رسالت کا کام نہیں کیا. نماز نہیں پڑھوائی، روزہ نہیں رکھوایا، اقیم الصلاۃ آپ نے کہا تو نہیں قائم کیا نماز، وآتوا الزکوٰۃ کہا تو اپنے ماننے والوں سے زکوٰۃ نہیں دلوایا. تمام چیزیں تو آپ کہتے رہے، کرتا رہا، پورا قرآن اسی سے بھرا ہوا. اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں کیا تو؟ دیکھیے لہجہ پڑھیے نا، پوچھئے مسلمان بھائیوں سے کہ وہ کیا چیز آن پڑی تھی کہ رسول اللہ کے ساتھ ایسی علیہ باللہ کلام میں سختی ہو گئی اللہ کی لہجے میں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ. سنو، ہم ساری سچویشن سمجھتے ہیں، ہم ساری کنڈیشن سمجھتے ہیں، ہم سارے معاملات کو سمجھتے ہیں، ہم دلوں کے راز سے واقف ہیں. یا کون خنجر چھپا کے آیا ہے، یہ کہاں، یہاں سے جانے کے بعد کیا کریں، وہ سب. لیکن کل کے باوجود جیسے آپ کہتے ہیں یہ ہونا ہے تو ہونا چاہیے، ورنہ آپ کا کام نہیں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے رسول اللہ سے یہ کہا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ نہیں کیا، پوچھو تمام ملا حضرات، مفتی حضرات، جتنے بھی بڑے چھوٹے ہوں ان سے پوچھو نا، وہ کون سا کام تھا کہ مشیت نے اپنے طور پر یہ فرمایا کہ اگر یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. کہا ہے بھائی بہت کچھ کیا ہے. بولیے 23 سال کی زندگی میں چلیے، جو ظاہری زندگی ہے اس میں پیغمبر نے کبھی اوجھڑیاں اپنے اوپر لی، اس کے علاوہ تمام زندگی بڑی مشکلات میں گزری. اور اس کے باوجود اب آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا تو میرا دل تو چھوٹا ہو جائے گا، میں نے تو بہت کچھ کیا. کیسے آپ مجھ کو محبوب مانتے ہیں؟ محبوب سے کہیں ایسی بات کی جاتی ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا سب کچھ ناز اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں. دنیا یہی نہیں سمجھی، بیوقوفوں کون سمجھا ہے؟ خدا کی قسم ساری دنیا ماں خدا جس کا ناز اٹھاتا ہے اسے محبوب خدا محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس کا ناز اٹھاتا ہے اسے فاطمۃ الزہرا، علی مرتضیٰ و حسنین کریمین کہا جاتا ہے. صلوات بات یہیں پہ رہے گی، کہیں دور نہیں ہے. تو میں نے کہا اسی بنیاد پر اللہ نے کہا تمہارے نفس کی قیمت کوئی نہیں ہے. اللہ نے مومنین کے نفس کو خرید لیا جنت کے بدلے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خرید لیا ہے کہ خریدے گا؟ خرید لیا. یہ تو سن لیجئے، اب گرامر کی بات ہے، گرامر یہاں نہیں پڑھاؤں گا، لیکن ان اللہ اشترا کے معنی ماضی کا صیغہ ہے. اشترا یعنی اس نے خریدا، اور ماضی کا صیغہ مطلب یعنی خریداری ہو چکی. بولیے فعل مضارع نہیں ہے. دیکھیے آپ عربی پڑھاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ایسے پڑھاؤں گا کہ سب لوگ سمجھیں کہ ایک ہی جیسی بات ہے. دیکھیے زمانے 3 قسم کے ہیں، ایک جو گزر چکا، ایک جس میں ہم لوگ موجود ہیں ابھی، اور ایک جو آئے گا. لیکن عربی ایسی دقیق زبان ہے کہ جس میں زمانے یعنی ماضی، حال، مستقبل خالی نہیں ہے، بلکہ بیچ میں ایک ایسا زمانہ ہے
جس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، اور وہ ہے زمانہ مضارع کا، فعل مضارع کا زمانہ۔ اس میں کیا ہے؟ جیسے ابھی آپ پڑھتے ہیں نماز کے بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یصلون کیا ہے؟ بولیے، یہ جمع کا صیغہ ہے لیکن فعل مضارع ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ صلوات پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں۔ ہاں، تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کب تک پڑھتے رہیں گے؟ خالی آپ یہ بتا دیجئے کہ اللہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا، تو ہم بتا دیں کہ محمد پر درود کب سے ہے اور کب سے رہے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، تو یصلون پڑھتے ہیں اور توجہ عزیزان گرامی، قرآن کی آیت ہے، مثال میں جلدی سے پیش کر دوں، جیسے ہے اللہ کے لیے، وہ رسول اللہ کے لیے هو الذی بعث فی الامین رسولا، وہ وہی تو اللہ ہے جس نے بھیجا، مبعوث کیا امیین میں رسول، امیین میں اپنا بنا کے رسول بھیجا۔ اب یہ امی بمانے جھگڑا کرنے لگتے ہیں کہ پڑھا نہ پڑھا، آگے آیت کہتی ہے میں نے رسول بنا کے بھیجا، اور اس کے بعد کہتی ہے کیا آیت یہ کہتی ہے یعلمہم الکتاب یہ ایسا میرا رسول ہے کہ جو یعلم یہ تعلیم دیتا ہے اور دیتا رہے۔ دیکھیے، گرامر کا کوئی مائی باپ نہیں ہوتا، گرامر کا کوئی مذہب، شیعہ سنی ہندو مسلم، زبان ہے، زبان کا گرامر یہ کہتا ہے کہ جو مضارع کا صیغہ ہے اس میں دو زمانے لپٹے ہوئے ہیں، یعنی یعلمو یعنی تعلیم دیتا ہے، جو زمانہ حال ہے یعلمو تعلیم دیتا رہے۔ ارے اسی پر بحث ختم ہو جاتی ہے، میں علم رسول نہیں ثابت کروں گا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت اور توجہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے وزیر صاحب، اور دیتا رہے گا۔ تو دیتا جب تک رہا تب تک تو خود نبی تھے موجود، اور دیتا رہے گا کی گارنٹی کون پوری کرے؟ وہی کلنا محمد کہے کہ بتایا گیا ہے، یہ پردے غیب والا بھی محمد، اسی کا استمرار ہے، دیتا ہے۔ اور صلوات بھیجیں محمد والا۔ توجہ کیجیے گا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیا ہے، من المومنین، سب سے نہیں خریدا ہے، سب کا مال ریجیکٹ ہے، اللہ نے مومنین کا مال بالکل چوکھا دیکھا، ایک نمبر کا سونا دیکھا۔ تو ان اللہ اشترا من المومنین، اے باہو کوئی سوئے ہوئے نہیں، میں خود ہی کم پڑھوں گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا، ہاں دقت ہے۔ اور ایک دم گردن مت جھکائیے، جہاں کا یہ بٹن ہے اتر جاؤں گا فوراً۔ تو کیا بتایا میں نے کہا کہ اللہ نے خرید لیا ہے، تو خریداری پکی ہو ہاشمی صاحب تو لکھا پڑھی کے ساتھ ہے، اور پاسٹ یعنی گزرے ہوئے زمانے میں ہے۔ اب اتنا کم تھوڑی کوئی عربی جانتا ہے یار، پڑھتے پڑھتے آپ لوگوں کی بھی چربی نکل گئی ہے، خالی مولانا کی تھوڑی عربی ہے۔ پہلے زمانے میں تھا کہ کم سن مانے آؤ جلدی، اور کم سن مانے مر بھی گئے لوگ بتا دیتے تھے، تو فاتحہ ہو جاتا تھا کہ منشی جی منشی جو پڑھ کے بتائیں وہی آتا ہے، ہم کو تو کچھ آتا نہیں۔ اب ہر آدمی کو آتا ہے، اور کچھ نہیں تو ان کا گوگل صاحب خود استاد ہے، وہ بتا دیتا ہے۔ اب انگریزی لائن کے لڑکے مولوی سے پوچھ کے نام نہیں رکھتے، گوگل سے پوچھ کے نام رکھتے ہیں، اور ترجمہ بھی جانتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اور کیا؟ اب بہت دن ہوا بیوقوف بناتے بناتے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں کہ عربی آپ پڑھیں تو جتنا من کرے جیسے بیوقوف بنائیں، فوراً لکھیے انگریزی میں آ جائے گا، اردو میں چاہیے اردو میں آ جائے گا۔ اب تو آپ لکھنا بھی نہیں جانتے، بول دیجئے بھائی صاحب تو اس میں آ جائے گا۔ توجہ عزیزان گرامی، دنیا علم کی اس منزل تک پہنچ رہی ہے، اور باب مدینۃ العلم کہتا ہے
انا مدینۃ العلم والجن بابا صلوات بھیجے محمد والے. توجہ کیجیے گا حضرات گرامی، کوئی ہلکی پھلکی بات ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ رجسٹری کنفرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاسٹ میں ہوئی ہے، پاسٹ میں ہو چکی ہے. ان اللہ اشترا، اشترا مانے خریدا ہے. اور کس نے؟ انا کے ساتھ ہے. بے شک اللہ نے. شک مت کریے گا. ہاں ہم لوگ شک والے ہیں بھی نہیں. کچھ لوگ وہ ایسے تھے کہ آخری دور تک نبی نے کہا کہ بھیا تم تو ایسا ہو کہ تمہیں شرک چیونٹی کی چال سے چلتی ہے. اس لیے کہ جیسا انہوں نے کہا ویسا سنا. انہوں نے نبی کو کہا کہ یا رسول اللہ اتنا دب کہ آپ صلح کر رہے ہیں، مجھ کو تو اسی میں شک ہے کہ آپ اصلی رسول اللہ ہیں کہ نہیں. ابے اسی کی اصلی کی نسلی لوگ ہیں جو اہانت رسول کر رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد ہے نا، اسی اصل کے ہیں نا یہ نسل والے. تو حضور ان اللہ اشترا، قرآن میں یہ بیان نامہ ہے، اللہ نے خرید لیا ہے. اور انا یعنی بلا شک خرید لیا. لیکن من المومنین، کسے خریدا ہے؟ مومنین سے خریدا ہے، سب سے نہیں خریدا. ہاں جتنا لالی پاؤڈر صاف ستھرا چہرہ کر کے آئیے، بکے گا وہی مال جو آغشتہ ہے علی کی ولایت سے اور علی کی محبت سے. سب نہیں بکے گا کہ تو فیس پاؤڈر وڈر لگا کے آئے. کون بکے گا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم. کس کا خریدا ہے مال؟ مومن کا. کس لیے؟ کس نے خریدا ہے؟ اللہ نے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم. تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ. تو رجسٹری ہے خریداری کی کہ اللہ نے مومنین کے نفس کو اسی کو اوپن کیا تھا رسول اللہ نے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے وہ کچھ کیا ہو، اور ایک جنت میں جائے گا وہ بھی کچھ بھی کیا ہو. اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ کہا کہ 73 فرقے میری امت کے ہوں گے. حدیث ہے نا یاد، ستفرق امتی من بعدی علی 73 فرقہ. میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. ثلاثہ و سبعین، سب مانے 7 ہوتا ہے، 70 مانے 70، ثلاثہ مانے 3. وہ تو آپ لوگوں کی پیدائشی خمیر میں جانکاری ہے ثلاثہ کی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو 3 ستفرق امتی من بعدی علی 73 فرقہ کلہم فی النار. یا رسول اللہ ارے کم بیشی پتہ نہیں کیا 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 ہے کس نے. کسی نے جو ہے وہ سخاوت کیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے. تو کچھ تو رعایت وایت رکھو، جنت ونت کے چبوترے وبوترے پر کہیں ادھر ادھر کچھ جگاڑ ہوگا. اب ایک دم یہ کیا مطلب ہے کہ دیکھیں متفق علیہ، اسی پر ہر آدمی سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. سب جنت میں جانے کی پارٹی بناتے ہیں، سب کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھیا ہمارے میں آؤ، جنت کا سردار ہمارے میں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. جیسے لگتا ہے ان کے ابا کی جنت ہے. ہمارے میں آؤ جنت میں جاؤ گے. بے پوچھو کہ جنت کا سردار کدھر ہے یار، ادھر رہیں گے. جنت کا ان الحسن والحسین سیدہ شباب. حسن اور حسین اسی خاطر کل جھگڑا ہے. نماز بنا کے، مسجد بنا کے، روزہ رکھ کے، کعبہ جا کے، کل کر کے کس کے لیے جھگڑا ہے کہ نجات پا جائیں، ہے نا. ہر آدمی کہتا ہے ہمارے والے نجات پائیں گے، ہم میں نجات ملے گی. ٹھیک ہے جنت ہے، جنت کے لیے اتنا جھگڑا ہے. خالی بتاؤ کہ جنت کا سردار کدھر ہے. جس پارٹی میں وہ ہوگا اسی پارٹی میں ہم بھی جائیں گے. اسی بکواس چھوڑو کہ ارے باپ کی جنت ہے کہ ہمارے میں آؤ جنت میں جاؤ گے. صلوات بھیجے محمد والے. دیکھیے ایک دم پوربی زبان میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. ہاں یہ کہیں کہ کھری زبان نہیں ہے کہ پچھا کی زبان ہے، ادھر کی زبان ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پڑھتے جائیے بہار تک، ہم لوگ بارڈر پر ہیں. تو میں نے کیا کہا کہ جنت خدا کی قسم نجات میں نہیں کہتا ہے، مولوی صاحب تھوڑی باتیں ہیں. وہ بھی بیوقوف ہے جو گرم ہو جاتا ہے فوراً تاوا کی طرح. جب مولوی جنت کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ایسے ہی بانٹ دیا. ابے میں کیا بانٹوں گا؟ ذرا وہ دیکھ، رسول اللہ نے کہا
کہ کلہم فی النار الا الواحد، سب جہنم میں جائیں گے کچھ کیے ہوں، الا الواحد سوائے ایک کے۔ یہ تو شیعہ سنی اسی پر اور تمام فرقے اسی پر ہیں نا، کہ روز نیا ڈیولپ کر کے بنا کے اور کہتے ہیں کہ ہمارے میں ایک دم یہ والا اصلی ہے، اور رسول اللہ کے زمانے میں یہ والا تھا بھی نہیں اور اب اصلی بن رہا ہے۔ ہاں، جب جنت جہنم کے بتانے والے تھے کس کی محبت، وہ سب زمانہ ختم ہو گیا، تو اب یہ بیچارہ کہتا ہے جیسے تھکا دمادہ مسافر ایک بیک حملہ کرنا چاہتا، تو اب کہتا ہم ہی سب سے آگے ہیں، تو کہتا ہمارے میں جنت ہے۔ جنت ونت کی کیا قیمت ہے؟ وہ گنہگار آئے، حسین کی نظر عنایت نے جب تک بغض اہل بیت میں جو کچھ کیا تھا تب تک ان کے ہاتھ لجام فرض پر تھے، تب تک ان کے ہاتھ روک رہے تھے حسین کو، تو تب تک کی نماز ان کی کیسی تھی؟ تب تک کی ان کا کام کسی کی بھی لالچ میں ہو جی، ہاں جیسے حکومت کی لالچ میں ہو، دولت کی لالچ میں ہو، کرنسی کی لالچ میں ہو، کیسے ہی تھی نا۔ وہ پانی بند کرنے کے لیے 1000 کا لشکر لے کے آ رہے تھے، اور خدا پیاسے ہو گئے تو منہ باہر نکال دیا زبانوں کو، نہیں تو اللہ نے کہا کہ جس کا پانی بند کرنے کے لیے کربلا جا رہے ہو پہلے ان کا پانی پی لو، تاکہ اب بے حیائی ہوگی تو اس احسان کے خلاف جاؤ گے، اور اگر انسانیت ہوگی تو اس انسان کے خلاف نہیں جاؤ گے۔ تو کل تو حر تب تک تو کچھ نہیں، جو کیے تھے وہ ادھر والا کیے تھے۔ 1 منٹ میں سمجھ میں آیا، ادھر آ گئے، رات بھر میں صبح کی مزدوری یہ ہوئی کہ انت امام الجنہ۔ حسین نے کہا گھبرانا مت، رومال باندھ دیا ہے، بہت دن تک ادھر یہ چہرہ دکھائی دیا ہے، لیکن آج رومال باندھ دیا ہے کہ داروغے جنت کو پہچاننے میں کوئی دیر نہ لگے، اس لیے کہ یہ سیدہ کا رومال ہے۔ جہاں سے حسن حسین سردار جنت کے لباس جاتے ہیں، یہ وہاں کر میں پہچانے۔ تو ایک ہی رات میں نہ آیا جی ادھر، اس سے پہلے جو نماز پڑھ رہا تھا وہ حب اہل بیت میں تھی؟ اگر حب اہل بیت میں ہوتی تو حسین کے جو ہے وہ راستے کو روکنے کے لیے کیوں آتا؟ اگر حب اہل بیت میں ہوتی تو 1000 کے لشکر کا امیر بن کے کیوں آتا ہے؟ تو اس کا مطلب بغض اہل بیت میں تھی۔ لیکن کہیں سے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو کام کر جاتی ہے۔ حضور 25 آدمی نے بات کیا، بات طے نہیں ہوئی، جلدی سنیے، 25 آدمی نے بات کیا، لیکن ان کا پتہ نہیں کہاں سے، جب سے ان کو ہم نے رکھا ان کی کچھ مروت ایسی تھی کسی وجہ سے کہ معاملہ طے ہو گیا۔ سنا آپ نے معاملہ؟ تمام معاملات تھے تب تک حر ادھر نہیں تھا، یزید کے فوج کا ایک کارندہ اور فرمندہ بن کر آیا تھا۔ لجام فرض پہ ہاتھ ڈالنے کے بعد بھی بس اتنی احترام کی رمق تھی کہ جب توجہ عزیزان گرامی، جب مولا نے کہا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو حر نے چونک کے یہی تو جواب دینا چاہا کہ میں بھی کچھ کہوں گا، اس لیے کہ عرب کی اہمیت ہے، کچھ کہہ کے نکلیں گے تو وہ بھی کہیں گے، مگر یہ تاریخ میں جملہ موجود ہے کہ وہ کہہ کے کچھ نکلنا چاہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا وہی ایک قطرہ، جیسے ہی اس نے یہ کہا فوراً حر نے یہ جملہ کہہ کے، توجہ، یہ جملہ کہہ کے عقیدے کی لچک بتا دی کہ حضور میں بھی آپ کو پلٹ کے یہی کہتا، لیکن آپ کی ماں کا نام لینا، یہ جس خون سے اس کی پرورش ہوئی ہے، ماں کا دودھ جو پیا ہے، جو دودھ کنورٹ ہوا خون میں، خون کنورٹ ہوا مثلا دودھ میں، اور دودھ جو گیا شیر مادر جو گیا کہاں تک؟ حر تک۔ تو اس شیر مادر کی جو عزیزان گرامی اہل بیت سے عقیدت تھی، اس نے اپنا اثر دکھایا، اسی لیے کہا جاتا ہے چھٹے امام نے فرمایا جو ہم اہل بیت کی محبت کی خون کی اپنے دل میں پائے وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ جو عزیزان گرامی وہیں سے عزیزان گرامی، تو جملہ میرا رائے گا نہ جائے اس بات کے لیے
کہ میں نے کہا کہ حر نے تو پوری عمر گزاری تھی اور آخر تک آیا، لیکن ایک احساس نے جو عقیدت میں ڈوبا ہوا تھا، اور یہی ندامت کا بھی فقرہ تھا، حر کو جنت کی طرف کھینچ لیا کس نے؟ حسین نے۔ تو اب یہ جملہ سنیے عزیزان گرامی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی محبت، فاطمہ کی محبت اتنی عظیم چیز ہے کہ 73 فرقے میں بٹنے والے امت مسلمہ میں ایک فرقہ جنتی ہے اور 72 کیا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ وہ سب 73واں اپنے کو کہتے ہیں، اور 72 والا سب کوئی ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن سب کے سب کہتے ہیں۔ اور اللہ بھی ایک رجسٹری کا اعلان کر چکا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہو اور بہت تگڑے عربی والے ہو، ہاں نجف کی عربی نہیں ہے، عرب میں سعودی کی عربی ہے، باب مدینۃ العلم سے ہٹ کے اگر لی گئی ہے عربی تو آپ سمجھ لیجئے کیا ہے۔ تو ان اللہ اشترا قرآن کی آیت ہے، ادھر امیر المومنین نے فرمایا کہ تمہارے نفسوں کی قیمت کچھ نہیں سوائے جنت کے، فلا تبیعوا الا بالجنہ، جنت کے بغیر اس کو مت بیچنا۔ پیدا ہوئے تو ہماری محبت لے کے، کہیں گے ہاں، کہیں گے پیدا ہوئے تو کوئی گناہ تھا، کہیں گے نہیں، تو کہیں گے خدا سے دعا کرو کہ ایسے ہی معصوم رہ جاؤ، ارے آخری زندگی تک ایسے ہی معصوم رہ جاؤ، ٹھیک۔ اگر کچھ گناہ ہو گیا تو کیا کریں مول صاحب؟ کچھ ہے تو کہا کہ ہاں حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب۔ ارے میں نہیں لکھتا، تمام شیعہ سنی بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ علی کی محبت یاکل الذنوب گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے، کما تاکل النار الحطب، جیسے کہ آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو خاک بنا دیتی ہے۔ کیا چیز؟ علی کی محبت کیسے گناہ کو کھاتی ہے؟ میں تھوڑی بول رہا ہوں، سرکار دو عالم بول رہے ہیں۔ حب علی یاکل الذنوب، صاحب مشاعر المصطفیٰ، حوالہ دینے کا وقت نہیں ہے، صاحب مشاعر المصطفیٰ سنی مسلک کے وہ لکھتے ہیں، جناب المعدت میں لکھتے ہیں، حب علی یاکل الذنوب، علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ کیسے کھاتی ہے؟ کما تاکل النار، جیسے کہ آگ کھاتی ہے الحطب، سوکھی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں میٹر اگر لگا رہے تو اوپر سے گناہ آتی رہے، اگر آتی رہے گناہ تو یہاں کے اوپر ایک ایسا میٹر لگا ہے کہ جو گناہ کو کھاتا بھی ہے۔ ہمیں ہر قوم میں ہر منٹ عبادت نہیں ہو سکتا، ہر سیکنڈ، ٹھیک ہے، وہ ہم ہی لوگ ایسے ہیں۔ میں نے آیت جو پڑھی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو حتی یاتی کل یقین، اتنا کرو کہ موت آ جائے، یقین مانے کب تک کرو؟ 1 مہینہ پہلے سے دماغ کام نہیں کرتا ہے، اور وہ قرآن کہتا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت تمہارے پاس آ جائے۔ ہے کسی فرقے میں اس کا کوئی اس پرابلم کو دور کرنے والا؟ کیا کیسے آخری وقت تک ہم لوگ عبادت کریں جی؟ مرنے سے 10 سال پہلے سے کرسی بیٹھنے لگتے ہیں، کیا بات کرتے نہیں، اور اس کے بعد اٹھا بیٹھی کی بھی زحمت ختم ہو جاتی ہے کہ حضور بیٹھ نہیں پاتے ہیں اس لیے ایسے کرتے ہیں، ہاں حضور گھٹنا اٹھنا خراب ہو گیا ہے، ہاں لاسا وسا ختم ہو گیا ہے تو نہیں بیٹھ پاتے، فرشتے ورشتے بھلے یہاں کھڑے ہوں لیکن حضور اب یہ بے احترامی ہم سے ساکت ہوتی ہے، اب کیا کریں، ممبر پر بھی ایسے بیٹھ رہے ہیں، حضور پیر کو پھیلا کے مت بیٹھ، کہیں کہ حضور بہت تکلیف ہے نا، تو کیا کریں؟ تو پہلے ایک ایک چیز ڈیٹ اسپائر ہوتی جاتی ہے، اور کیا، ہاں دھیرے دھیرے دانت ایسے ہی تھوڑی پڑتے تھے یہ ملو بھائی، آج کھینچ نہیں پا رہے تھے تو مجھ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ انجن بوڑھا ہو گیا ہے، اس لیے آواز کی ٹرین کو کھینچ نہیں پا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی تھوڑی پڑھتے تھے مظاہر صاحب، تو اب یہ دھیرے دھیرے بوڑھا ہو رہا ہے، تو ڈیٹ اسپائر، کان سن نہیں رہا ہے، کان کی اب ختم ہو گئی، سیمنٹ کی 30 سال مدت ہے، اللہ نے بھی کان کی کچھ مدت دی ہے، اب آلہ سماعت کان میں ڈال کے جب کچھ سن سکتے ہیں،
وہ بھی پھر لوز ہو جاتا ہے. کہیں کہ یہ بھی ڈیٹ اسپائر ہو رہا تھا. کچھ انسان نے ترقی کیا ہے باب مدینۃ العلم سے سیکھ ساتھ کے, تو کہیں کہ آلہ اولا لگا لو, لیکن یہ آلہ عارضی ہے, دائمی نہیں ہے, یہ بھی ایک دن بیٹھ جائے گا. تو سب ڈیٹ اسپائر. آنکھ بہت دکھائی دیتی تھی, ارے اڑتے ہوئے پرندے کو یہ دیکھتے تھے, اب تو نیچے کی گوریا بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں. ہاں, نیچے کی جو گوریا اس کو بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں. ٹھیک ہے, کہیں کی ڈیٹ اسپائر. حضور چاند جیسا چہرہ تھا, اب چاند جیسی چاندی ہے. کہیں کی کون کہتا ہے کہ محبوب میرا گنجا ہے. بہت خوش ہوئے تو یہ شعر کہا نا کہ چاند کے سر پر کہیں بال ہوا کرتے ہیں. بیچارے کا جب بلوا جھڑ گیا تو کہیں کی چاند ہے, یہی اس نے تعلیل ہے. کہ بہت اچھا بتانا, علت یہ نہیں ہے کہ بیماری سے جھڑا ہے. کہیں کہ میرا محبوب اب چاند ہوتا جا رہا ہے نا, تو چاند کے سر پر بال رہتے ہیں. آپس سنیے اور آپس سمجھیے اور آپس تعریف کریے. ہاں, اس لیے کہ آپ جو ہے اگر چاہیں تو دیوار کو سونا کہہ دیں, اور نہیں تو سونا بنانے والوں کو بھی سونا نہ مانے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی. تو کہا کہ ہاں حضور. تو میں نے کہا ڈیٹ اسپائر ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. کہیں گی پہلے چل کے نہیں دوڑ کے مسجد تک آتے تھے, اب تو 15 منٹ پہلے نکلتے, تب بھی پہنچتے پہنچتے جماعت چھوٹ جاتی ہے. کہیں کیوں؟ کہیں کی آدھی مجلس کے بعد اس لیے آیا کہ بابو پہلے سے گھر سے چلا تھا, وہ کہا کہ ابا آپ دھیرے دھیرے آتے ہیں, آپ کے آنے میں تو آدھی مجلس ختم ہو جائے گی, تو ہم پہلے پہنچے, اس لیے دیر میں آئے. ایسے ہاتھ کر کے جہاں رکھنا چاہتے ہیں ایسے چلا جاتا ہے. ایسے ایسے ہوتے کہیں یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور یہی اللہ نے دکھا دیا کہ محشر کی مثال قرآن میں ہے. تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے, تمہارا ساتھ نہیں دے. یہی دیکھ لو, ایم بناتے ہو سجدگاہ یہاں رکھا جاتی ہے. یہاں ایک صلوات بھیجے محمد. ایسے ایسے بھاگ رہے کہ نہیں بھاگ رہے. اور آج ہماری کل تمہاری دیکھو لوگوں باری باری. کل اپنے ابا کو سمجھ رہے تھے چچئی کو کہ خالی بوڑھے ہوں گے, اب ہم لوگ خدا سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بوڑھے ہو گئے. آواز کم کام کر رہی ہے, اب چلا الا نہیں پاتے, اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں بہت ہے. سن لیجئے عزیزان گرامی. تو میں نے کہا کہ تم عبادت کرو, قرآن کہتا ہے حتی یاتیک الیقین, یہاں تک کہ تمہیں کیا آ جائے, موت. موت کا قرآن میں نام کیا ہے جلدی بتائیے؟ یقین. اور اس سے بڑی کوئی یقین کی چیز بھی نہیں ہے. ابے مذہب کونوں رکھے, مانے گا ضرور موت کو. ہاں, چاہے وہ کھاٹ پہ لے جائے اور چاہے گھاٹ پہ لے جائے. ایک صلوات بھیجے محمد والا. تو سن لیجئے جلدی سے, یہیں پر بات سمیٹ دوں. حالانکہ چاہ رہا تھا جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے تو تھوڑی سی بات عرض کرنا, لیکن اب وقت نہیں ہے. یہیں سے سنیے. تو عبادت کرو کہاں تک؟ حتی یاتیک الیقین. تو اگر ایسی عبادت ہو کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر اور جب مرے آخری سانس آئے تب تک, اور بیچ میں در توبہ کھلا ہوا ہے, در توبہ کھلا ہے آخری سانس آنے جانے تک, تو بیچ میں آپ کے پاس واشنگ پاؤڈر کوئی ہے؟ کہیں کی ایسا تو کچھ نہیں کسی نے بتایا ہے, مشینیں فیل ہو گئی ہیں, لیکن رسول اللہ کے پاس ہر چیز کا بیان تھا. انہوں نے کہا کہ اگر گناہوں سے دامن کچھ آلودہ ہو جائیں تو توبہ کے پانی سے, اور انما یقبل اللہ التوبہ, اللہ توبہ ان کی قبول کرتا ہے جس کے دل میں حب علی ابن ابی طالب. ارے دیکھ لیجئے, بار بار پلٹ کے آتا ہوں, کس کی توبہ قبول ہوئی؟ حلی توبہ پہلے کہہ کے اور تب تک سر نہیں اٹھائے تھا جب تک حسین نے یہ نہیں کہا میں نے معاف کیا, پھر میرے خدا نے معاف کیا. اور تیری ماں کتنا اچھا نام رکھے تھی, یہی جملہ ہے نا. تو دیکھا آپ نے, یہ چاہے تو ایسا ان کے پاس ہے کہ توبہ فوراً کیا اور سارے گناہ معاف ہو گئے. ابھی تک لعنتی تھے, اب علیہ السلام کہنا واجب ہے. اس لیے کہ میں یہ وجوب نہیں کہتا,
اگر آپ کے زمانے کا امام سلام کرے تمام شہدائے کربلا کو تو ہم پر تو واجب ہے، تو سمجھ لیجیے علیہ السلام ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ اگر جنت کا بینامہ موجود ہے اور وہ بھی پاسٹ کا ہے کہ مومنین سے اللہ خرید چکا ہے، کس چیز کو؟ ان کے نفسوں کو، کس کے بدلے میں؟ جنت کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جنہیں مومنین کہا جاتا ہو، جس وجہ سے بھی مومنین کہا جاتا ہو۔ آپ جانتے ہیں حب علی سے ایمان، حبو یا علی حبو کا ایمان و تقوی۔ تو امیر المومنین و امام دیکھیے حضرت علی کو ہم ہی لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین ہیں، ہم لوگ مومنین ہیں، اور ہمارے ہی مسجد سے سنیے گا وہ امیر المومنین، اور کوئی ان کو امیر امین نہیں کہتا ہے، سن لیجئے گا۔ وہ امام المتقین، ہماری ہی مسجد سے کہا جاتا ہے کہ وہ امام ہے، اور ان لوگ کہاں ہیں؟ متقی ہیں کہ کون ہیں ہم کو پتا نہیں، لیکن ہم لوگ چلا چلا کے لاؤڈ اسپیکر پر کہتے ہیں کہ مولا ہم لوگ کچھ خراب وراب ہوں گے، وہ محبت کے پانی سے مطلب واشنگ مشین لگا دیجئے گا تو یہ جو کالے ہم لوگ ہیں گناہ سے، یہ گورے دھل کے ہو جائیں گے سفید کپڑے کی طرح سے۔ تو آپ رسول اللہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا، کیا؟ توجہ عزیزان گرامی، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا، یا علی حب کا ایمان و تقوی و بغض کا کفر و نفاق۔ کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ منافقون دشمن علی کا ترجمہ ہے، سورہ مومنون محب علی کا ترجمہ ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ تو بینامہ موجود ہے، رسول اللہ نے بھی کہا ہے کہ 73 فرقے میں ایک فرقہ جنتی ہوگا، 72 دوٹھو ملا دیا آپ کو۔ اب تیسری چیز سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ کی نفس کی قیمت کیا ہے، بیچ بیچ میں گڑبڑا جا رہے ہیں، جیسے طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد پھر گڑبڑا جاتی ہے۔ ہاں تو یہی چیز ہے، تو نفسوں کی قیمت اللہ نے خرید لیا ہے، مومنین کے نفس کو۔ مسجد سے آپ چلا کہتے ہیں حضرت علی کو امیر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مسجد سے اعلان ہوتا ہے تو آپ لوگ ہیں مومنین۔ کہیں کی اور کیا چیز ملزم مومن بناتی ہے؟ کہیں کی رسول اللہ سے پوچھو جیسا سب بات پوچھے ہو، تو کہیں کی حب علی ایمان، کہیں کی اور کچھ کمی بیشی جو ہو، یہاں کے اوپر موٹر لگا ہوا ہے علی کی محبت کا، آئی موٹر 24 گھنٹہ آن ہے۔ ابھی موٹر نہیں سمجھے، میٹر سمجھ بھائی، میٹر سمجھ۔ میٹر یہاں لگا ہوا ہے کس کا؟ جب سے ماں نے پیدا کیا تب سے نہیں، عالم نور و ارواح میں جب ہم سے پوچھا گیا کہ علی کون ہے تو ہم نے کہا اشہد ان امیر المومنین۔ توجہ کیجئے گا، تو تب سے لے کر صلب وہ رحم مادر اور صلب پدر سے لے کر جب ہم آگے بڑھے دنیا میں آئے تو نعرہ جب لگا تو ہم نے یا علی کہا، کنفرم ہو گیا کہ جو وہاں کہہ کے آئے تھے اس کی گواہی۔ اور جب بڑے ہوئے مسجد میں آئے، اشہد ان محمد رسول، اشہد ان امیر المومنین، تو اور کنفرم ہو گیا۔ تو سنیے، آپ کے نفس کی قیمت جنت ہے اگر آپ مومن ہیں تو، اور اللہ نے رجسٹری کر لیا ہے، ان اللہ اشترا۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ توجہ، رسول اللہ بتائیے، انہوں نے کہا لو اتفق الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار، اگر لوگ روز ازل علی کی محبت پر متفق ہو گئے ہوتے تو خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ یعنی علی کے بغض والوں کے لیے جہنم خلق کی گئی۔ صلوات بھیجے۔ اور یہیں سے یہ جملہ کہہ دوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے،
میں نہیں کہتا، سنی علماء نے لکھا ہے اور خاص طور سے محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ. ہم لوگ پاس 3-4 ٹھو وکلپ ہے جی، کسی پر تو حیا نہیں ہے. ہاں یہ دقت ہے. علی کا دیکھنا عبادت ہے. کہیں کہ جب تک رہیں گے تبھی تک نہ دیکھیں گے جی، اور جب نہیں رہے تب کیا ہوگا. بہت لوگ استاد کو پریشان کرتے ہیں، تو کہا کہ یہ تو پڑھ لیا آپ کا سبق کی علی کی محبت عبادت ہے، اس میں بھی دل میں جلن تھی، تبا منافقین کا سورہ. اور بعد میں کہن نازل ہوا، اسی دور میں خالی نازل ہوا. تو کہیں کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ بہت اونچے اونچے جلسے ہوتے ہیں اور بہت اونچے اونچے لوگوں کو اونچا بنایا جاتا ہے، مگر ایک آدمی کا بتا دو جس کا دیکھنا عبادت ہو، رسول اللہ نے فرمایا ہو. اور ڈھیر لمبی چوڑی بات نہیں بتیاتے، بتا دو ایک آدمی کا دیکھنا کسی. کہیں کہ نہیں حضور یہ تو یہ خالی ہے. النظر الی وجہ علی اے بھیا. اس کے بعد کہیں کہ اگر وہ نہ ملے تب تو کہیں کہ حب علی عبادہ. ملے یا مت ملے یا محبت رکھے رہو، عبادہ ہے علی کی محبت. وہی آپ والی جو بات یہاں پہ ابھی پڑھی گئی، پتہ نہیں کہاں بول رہا ہے. صلوات بھیجی محمد والے. دیکھا بھیا چراغ تلے اندھیرا ہے، مجھ کو مت کہیے گا. مزائل صلوات بھیجی محمد والے. ختم، آ رہا ہوں بس. مسائل 2-4 منٹ جلدی پڑھ دوں گا. میں نے کہا آپ ایسے ہی جاگتے رہیں، اور ظاہر ہے سونے کا وقت ہے مگر آپ جاگ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ علی کی محبت کیا کرنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا. کہیں کہ اگر چہرہ نہ ہوتا تو کہیں کہ ذکر علی عبادت. جب تک چاہو کہیں پہ بھی اجازت ملے یا نہ ملے گورنمنٹ کی، کہیں بیٹھ کے بتیاؤ علی کی بات ہو، ہاں چرچا علی کا ہو، کہیں بھی بیٹھ کے بتیاؤ. کہیں کہ ذکر علی عبادہ. کہیں کہ دور ایسا بھی تو آ سکتا ہے کہ اس زبان پر پابندی لگ جائے، میسم موسم کی کٹ جائے زبان، تب لوگ ڈرا کے کریں گے کہ نہیں کریں گے. کہیں کہ اگر یہ سب کا دور نہ ہو تو یہاں چھپا کے رکھنے والی چیز ہے. کون جانتا ہے کس سے پیار ہے؟ حب علی عبادہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خدا نے کہا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. پاگل ہو جائیں تو عبادت قبول نہیں، دماغ کام نہ کرے تو عبادت، ارے پہلے نابالغ تھے تو عبادت نہیں، بعد میں بھی کہیں کہ اتنا مولوی صاحب آج کل ہو گیا ہے دماغ فیل، تو کہیں کہ اب جب اس نے نعمت عقل کی لے لی تو اب کیا عبادت. حضور ان کو سمجھ میں نہیں آتا، کاغذ اٹھا کے تھیلی میں رکھتے ہیں. تو کہیں کہ تب کیا عبادت کی جو ٹائم پتہ نہیں ہے. تو کہیں کہ اگر عقل سلامت نہ رہے تو عبادت. وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں، سنیے گا ہے نا. تو آدمی، میں نے کہا ڈیٹ اسپائر ہوتے ہوتے آخری ختم ہوتے 1 مہینہ پہلے سے 4-5 دن پہلے سے عبادت چھوٹ جاتی ہے. اور اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت تب تک کرو وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى، کہاں تک کریں؟ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ جائے. کونوں مذہب والے چیلنج کرتا ہوں، مظاہر حسین، کونوں مذہب والے ثابت کر دیں کہ آخری ٹائم تک ہم لوگوں کی عبادت ہو جاتی ہے، سوائے علی ابن ابی طالب کے ماننے والے. اس لیے کہ علی آتے ہیں تب جا کے، توجہ تب جا کے ملک الموت روح قبض کرتا ہے. ارے کچھ ہو یا نہ ہو، جن کے لیے علی کرتے تھے جب وہ آتے ہیں تو سنو. حارث حمدانی سے روایت ہے، اور یہ شیعہ سنی سب کی کتاب میں لکھا، ما یموت احد، اے حارث حمدانی کوئی روئے زمین پہ مرتا نہیں ہے الا مگر یہ کہ علی وہاں آتا ہے. تو جو علی کو آنے کے بعد جس کے سامنے علی چہرہ رکھتے ہیں وہ محب ہیں، اور جن کی پیٹھ پیچھے بیٹھتے ہیں کہ اب تجھ کو فائدہ میں نہیں پہنچاؤں گا، دنیا بھر تو بھوکا ہے، تو اب آخری وقت ہے تو میں کہے کو آگے بیٹھوں کہ تیرا چہرہ دیکھ کے عبادت ہو. تو معاف کیجیے گا،
اسلام کی کوئی بھی قوم یہ گارنٹی نہیں لے سکتی کہ مرتے مرتے ہم لوگ عبادت کرتے ہوئے جاتے ہیں، مگر ہم بنص رسول، حدیث رسول کے حساب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرتے مرتے ہمارا جو بند ہوتا ہے زندگی کا دفتر، علی کا آخری لمحے میں دیدار لکھا، صلوات بھیجیں۔ 24 گھنٹہ آپ عبادت کرتے ہیں، کہیں نہیں مول صاحب، اب تو آپ خدا بتا چکے ہیں، اور یہ جا بھی رہی ہے یار، ای والا دل ہے نا، یہ سونے میں دھڑکتا ہے کہ نہیں دھڑکتا ہے؟ دھڑکتا ہے نا؟ دل آپ کے پاس رہتا ہے کہ کوئی لے کے چلا گیا ہے؟ وہ تو ایسے کہتے ہیں کہ دل ان کے پاس ہے، اسی میں یعنی تو ختم نہیں ہو جائے تو دل اسی میں ہے نا، بولیے۔ اور دل سے محبت کا تعلق ہے، اور محبت علی کا وہ میٹر ہے جو جب تک سانس آتی جاتی رہے تب تک چالو ہے۔ میں نہیں کہتا، اگر یہی فرقہ چاہے گا تو اسی فرقے کے نام بینامہ ہے، اور اسی فرقے کے نام اس دلیل کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ رسول نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و تقوی و حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹر آن ہے بابو، کام پر آئے ہو کہ نہیں آئے ہو، آن ہے، آئے بیٹھے ہو کہ نہیں ہو، جاگ رہے ہو کہیں کہ ہاں تب بھی آن ہے، سو رہے ہو تب بھی آن ہے۔ سارے میٹر بند ہو جائیں لیکن دل قلب کا تھرمامیٹر بند نہیں ہوتا، اور یہ حب علی ابن ابی طالب کو لیتے، اور حب علی ابن ابی طالب جس کے دل میں ہے وہ صلوات بھیجیں۔ بس میں نے کہا حر کو حسین نے بتا دیا کہ ایک رکعت بھی نماز ابھی تک نہیں پڑھی ہے، میری محبت میں، بغض میں تو آیا تھا تو تھا، کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے عمل معصومین اس لیے کہتے ہیں کرو کہ یہی چیز قرآن نے مانگا ہے، اور ابھی آیت میں نے پڑھی تو یہی چیز کہ عبادت کرتے کرتے آخری سانس آ جائے، لیکن آپ سمجھے تھے خالی 5 ٹائم ہم لوگوں کا میٹر کھلتا اور بند ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ تمہارا میٹر کھلا رہنا چاہیے، اس لیے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو بس ایک ہی ذریعہ تھا کہ آل محمد کی محبت میں، اسی لیے حر حسین کے قدموں پر گر کے، حسین کے قدموں پر گر کے حر نے کہا حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند فاطمہ۔ اور ایک عورت کا نام بہت اجاگر ہوا کہ یہاں نام فاطمہ کا آیا، ادھر حسین نے کہا کہ تیری ماں، توجہ عزیزان کرام، تیری ماں نے کتنا تیرا اچھا نام رکھا تھا، دیکھا آپ نے ماں کی تعریف کیا، تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا تھا۔ اور وہاں پہ بھی حسین نے جو کہا تھا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو ماں کو کچھ نہیں کہا تھا۔ عرب میں یہ بد دعا اس لیے دی جاتی ہے اس ٹائپ سے کہ جب کوئی سدھرتا نہیں ہے تو کہتے ہیں خدا ارے اتنے اچھے گھر کے پیدا ہو، اتنی اچھی ماں ہے، تیرا ماتم کرے تمہاری ماں، کیسے تم غلط نکل گئے۔ یہ ٹہوکا تھا حسین کی طرف سے، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یعنی تم خلاف جا رہے ہو، ماں کی شیر کے خلاف جا رہے ہو، اثر شیر۔ اس نے کہا حسین یہیں سے میں سنبھل گیا، یہیں سے میں سدھر گیا، یہیں سے میں سنور جاؤں گا۔ اب دیکھیے گا حل من ناصرین کہنے سے پہلے حر کا اگر قطرہ خون نہیں گرا تو میری ماں کی طہارت کا اعلان نہیں ہوگا۔ اس لیے حر نے آتے ہی کہا مولا اگر آپ نے معاف کیا ہو تو سب سے پہلا کام کیجئے، حر کے بیٹے کو اجازت دیجئے، نہیں ابھی تو تم مہمان ہو۔ کہا اے مولا تاکہ میں یہ جانوں کہ علی اکبر، وہی آپ نے پڑھا نا مرثیے میں کہ کون ہے، حسین سے شمر پوچھ رہا تھا اب بتاؤ کون ہے تمہارے ساتھ، تو پیغمبر کی روح کو بتایا اور کہا کہ میرا اکبر نہیں مگر اللہ اکبر۔
کہتا ہے مولا اس لیے اجازت دیجیے تاکہ یہ دل تڑپے تو سمجھ میں مجھ کو بھی کچھ آپ کی مصیبت کو میں سمجھ سکوں کہ علی اکبر کے لیے ارے بوڑھے باپ کا دل کیسے تڑپتا، اور جب میرے بیٹے کا قطرہ خون گرے اور وہ آواز دے تو مجھے پتہ چلے اس کی لاش پہ جا کر کہ حسین کے دل پر اکبر کی پیاس کیا غضب ڈالی ہوگی، مگر اللہ کا کرم ارے حسین جب آواز دی حر کے بیٹے نے تو حر تو بعد میں پہنچے، ارے ارباب ادا حسین پہلے پہنچے، حر شرمندہ ہوا، ارے آقا وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو جلدی کھینچا اور میں دیر تک رہ گیا؟ حسین نے آواز دی ارے تو بوڑھا ہے، تیرا ایمان اس حد تک ہے، میں کل ایمان ہوں، جب مومن زمین پہ گرتا حوریں آغوش تمنا پھیلاتی، ارے حسین ارے تمہیں اپنے لال کو لے کر تمہارے لال کو لے کر یہ بتا تیری ماں کا خون کتنا پاکیزہ تھا کہ میرے خون میں ملنے والا ہے، اے ارباب ازا حسین کی ماں اسی بنیاد پر یہ بھی یاد دیکھیے حیدری بیگم کے تعلق سے ایک فقرہ کہہ دوں کہ اسی بنیاد پر ہم جیسے گنہگاروں کی آنکھوں تک حسین کی ماں کا پاکیزہ رومال آتا ہے، اس لیے دلیل ہے، اس لیے کہ حر کی پیشانی پر جس نے اتنا زیادہ گستاخی کی تھی جب معاف کیا تو اتنا معاف کیا، آج ہم آزادار کہیں پہ بھی بیٹھتے ہو چاہے کتنے ہی گنہگار ہوں ان کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور یہی آنسو ندامت کا آنسو ہے، اور پھر حسین کی ماں جو گریہ ہوتا ہے اس عشق کو اپنے رومال میں اکٹھا کر کے زخم حسین کا مرہم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایسا خزائن و تسلیم کرنے والے خدا ہمارے ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، حالات حاضرہ میں ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جس مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد ہوئی ہے جناب زہرا کی خاص کنیزوں میں بنام حیدری ہونے کے شمار فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا میں وقت ہوتا تو تھوڑا بہت اشارہ کیا، اس ملعون کے اوپر جو رسول اللہ کی بھی احانت کر رہا ہے، جو قرآن کی بھی احانت کر رہا ہے، اور جب اصل دین کی اور اصل قرآن کی اور اصل رسالت کی توہین کر رہا ہے تو امامت کی خود بخود توہین ہے، خدایا اسے کیفر کردار تک پہنچا۔ حسین اور حسین کے نانا کل بھی زندہ باد تھے، یزید نے وحی کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، ہم لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں، جب اس دور میں وہ کچھ نہ کر سکا تو یہ کیا کرے گا؟ بس ہمیں اس کا ہے کہ ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ وہ دین تبدیل کر چکا تو اس کو اپنے دین میں لے لو، کتابیں لکھتا ہے تو بھارت کے سمویدھان کے مطابق فتنہ اور کسی کے مقدسات کی توہین کرنا گرفتاری اور ایکٹ میں آتا ہے تو اسے گرفتار کرو۔ اب وہ مسلمان نہیں، اپنا نام اس نے بدل دیا، نہیں بدلا، خالی مذہب بدلا ہے، تو اس کو وقف بورڈ میں شیعہ کہہ کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کم سے کم وہ ہندو ہے تو اس کو ہٹا مجھے کہہ دو کہ تم ختم ہو، مگر حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے اور اس کی کتابوں کو لانچ کر رہی ہے، دیکھ رہا ہے آپ، تمام خدا کیفر کردار تک پہنچا۔ خدایا تا انقلاب مہدی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناظرین میں مشہور فرما، جن کے لیے یہ ایصال ثواب کی مجلس منعقد ہوئی، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما کر پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علم میں جگہ دے، ربنا تقبل منا
کا